اور صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے. انہوں نے حضور کی منشا کو سمجھا. حضور ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکلے, مدینہ المنورہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک گلی سے گزرے تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو حضور کو پسند نہیں. کچھ طرزیں ہیں گھروں کی کہ جن میں تفاخر ٹپکتا ہو تو وہ حضور پسند نہیں کرتے تھے, تو وہ ایسا مکان بن رہا تھا. تو حضور نے پوچھا اپنے ساتھ جو غلام اور جو صحابی تھے کہ یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں انصاری صحابی کا ہے. حضور نے کچھ نہیں کہا, بس گزر گئے. کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا کہ حضور تیری گلی سے گزرے تھے, تیرے مکان کو دیکھا, لیکن چہرے کے آثار بتا رہے تھے حضور کو شاید اچھا نہیں لگا. اس نے کہا اچھا کہا. ہاں. اس نے کدال لیا اور مکان کو گرا کے زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد دوبارہ حضور کا گزر ہوا, دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. فرمایا بلاؤ. اسے بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا, تیرا مکان دیکھا تھا, آج ملبے کا ڈھیر ہے, کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں, شادی بیاہ سے لے کر کے آخری لمحات زندگی تک دیکھیں, اپنے کاروبار سے لے کے امور سیاست تک دیکھیں, ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. ہمارا طرز زندگی, ہماری شادیاں, ہمارے بیاہ, ہمارے عقیقے, ہمارے ولیمے, ہمارے کاروبار, ہماری گفتگو, ہماری زبان, ہمارے لہجے, ہمارا لباس, ہماری وضاحت, ہمارا انداز معاشرت, طرز حیات, دیکھیں کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کے ہوئے ہیں, میرے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے. یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے, تجھے بتانا بھی نہ پڑے. تیری وضاحت, تیرا طرز زندگی, تیرا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تو دور سے چلا آ رہا ہو, لوگ کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا. تیری صورت بتائے کہ تو حضور کا نوکر ہے, تو بولے تو پتا چلے تو حضور کا غلام ہے, تو کسی سے کاروبار کرے تو پتا چلے حضور کا غلام ہے, تو وعدہ کر لے تو لوگوں کو پتا چلے یہ وعدے سے منحرف نہیں ہو سکتا, یہ آج کے رسول کہلاتا ہے. میں اپنے عمل سے, اپنے رویے سے, اپنے طرز زندگی سے بتاؤں کہ میں حضور کا عاشق ہوں. میں زبان سے قرار نہ بھی کروں, ان کو زبان سے قرار کی ضرورت نہیں ہے. میرا رویہ بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں. میرے آقا تو کسی سے یہ عہد کرتے ہیں کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا ہوں. اس نے کہا ٹھیک, اور وہ جا کے خود بھول جاتا ہے, اور حضور 3 دن تک وہاں کھڑے رہتے ہیں. صرف قضائے حاجت اور ضروری کام کے لیے جاتے ہیں, پھر آ کے وہاں کھڑے ہو جاتے. 3 دن کے بعد اس کا اچانک گزر ہوا تو اس نے دیکھا حضور کھڑے, اس کو یاد پڑا او ہو یہ تو مجھے انہوں نے کہا تھا, تو بڑا شرمندہ ہوا. لیکن حضور نے اس کو صرف اتنا کہا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. میرے حضور تو وعدہ کر لیں, حضور سے زیادہ بھی کوئی مصروف ہو سکتا ہے, لیکن اس عہد کو, اس وعدے کو نبھائیں, اس وعدے کو پورا کریں. مجھے غرایا صاحب کہہ رہے تھے آپ 2 بجے آ گئے, میں نے کہا 2 بجے کا وعدہ کیا تھا, وعدہ کیا تو مجھے آنا پڑا. کوئی مانے ہو جائے, راستے میں ٹریفک کا مسئلہ ہو جائے, وہ تو الگ بات ہے. لیکن یہ کیا ہوا کہ ذرا مجمع اچھی طرح بن لے اور لوگوں کا ہجوم ہو لے, پھر میں آؤں گا, نعرے لگیں گے, کیا بات ہوگی, میرا استقبال ہوگا. میں نے حضور کا یہ فرمان پڑھا ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر رہے ہیں. میرے حضور کا یہ طریقہ نہیں تھا جو آج ہمارے طریقے بنے ہوئے ہیں. اگر حضور سے عشق کیا ہے, تمہارا رویہ بتائے, تمہارا طرز زندگی بتائے, تمہارا انداز معاشرت بتائے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, مومن بخیل نہیں ہوتا, مومن سخی ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر لے. اچھا کہا کہ مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, بہادر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے, انسانی کمزوریاں ہیں. تیسری بات میرے حضور سے پوچھی گئی کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ پکی بات ہے. مومن ہو اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا. میں اپنے اندر اتروں, آپ اپنے اندر اتریں. ہم عاشق رسول ہیں, ہم محب رسول ہیں, ہم تو وہاں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں جہاں ضرورت بھی نہیں ہوتی. قدم قدم پہ جھوٹ بولیں تو کیا عشق رسول ہماری روح میں سمایا ہوا ہوگا؟ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. حدیث میں آتا ہے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں.
اور جو سویر سے شام تک جھوٹ ہی جھوٹ اور زندگی کا سارا لف و نشر اسی طرح ہے کہ جھوٹ ہی اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن گیا، تو فرشتے کتنے کوسوں دور ہوں گے اس سے؟ رحمت کے فرشتے تو نیڑے ہی اس کے نہیں لگ سکتے۔ تو میں اور آپ اگر حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے عشق کرتے ہیں، یار صحابہ نے تو اپنی عادتیں بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دی۔ حالانکہ جو انسان کی طبع ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ دو سکے بھائی ہیں، ان کا پیار بھی مثالی ہے، ایک ماں کے بیٹے ہیں، ایک باپ کے فرزند ہیں، ایک گھر میں پلے ہیں، باہمی محبت بھی ہے، لیکن ایک بیٹے کو ایک چیز پسند ہے، دوسرے کو وہ پسند نہیں ہے۔ ایک آلو شوق سے کھاتا ہے، دوسرا اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ طبع میں تو اختلاف ہو سکتا ہے گہری محبت کے باوجود، لیکن صحابہ نے اپنی طبع بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈالی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے، تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا؟ کہا ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا۔ اپنی طبیعتیں بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈالی۔ تو اگر ان سے پیار کیا ہے، ہمارا عمل گواہی دے کہ ہم حضور کے محب ہیں۔ اور حضور صرف انسانوں کے محبوب نہیں ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور کے لیے دھڑک رہا ہے۔ احد پہاڑ کی چھاتی پہ قدم جاتا ہے تو وہ جھوم اٹھتا ہے حضور کی محبت میں۔ تو آقا فرماتے ہیں ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ پتھر کے سینے میں دھڑکنے والا دل بھی حضور سے محبت کرتا ہے۔ اور آؤ تمہیں پیار کی ایک انوکھی داستان سنا، صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، خطبے کا بھی آغاز نہیں ہوا، مسجد نبوی کا صحن ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، ایک دم سسکیوں کی، رونے کی، چیخوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ صحابہ نے دائیں بائیں دیکھا تو رونے والا نظر نہیں آ رہا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا ہے ابھی کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کا ناک کا تل خلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو اس گم شدہ بچے کے لیے اونٹنی چیخیں مارتی ہے، رونے والا اس درد سے اور اس تڑپ سے روتا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر اس کی چیخو پکار کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور مسجد نبوی گونج جاتی ہے، اور صحابہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، دل سینوں میں پگھل رہے ہیں، مالک کیا ہو رہا ہے؟ کیا قیامت بپا ہو گئی؟ رونے والے کی سسکیاں، اس کی چیخیں، اس کی آہو زاری، کلیجے سینوں میں دل کانپ رہے ہیں۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، اس حالت کو دیکھ کر حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک سمجھ چل دیے۔ کھجور کا خشک تنا پڑا ہوا تھا، آج پہلا دن تھا کہ حضور منبر پہ بیٹھے۔ پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، منبر بنا تو اس کو اٹھا کے ایک کونے پہ رکھ دیا گیا، بس حضور کی جدائی اس سے برداشت نہ ہو پائے، اور وہ ایسے روتا ہے جس طرح بچے روتے ہیں، سسکیاں لیتا ہے، وہ اونٹنی جس کا بچہ بچھڑ گیا ہے اور وہ روتی ہے، اس رونے کی طرح روتا ہے۔ حضور اٹھے منبر سے اور جا کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور اس کے اوپر حضور نے دست رحمت پھیرنا شروع کیا۔ جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی ہچکیاں بند جاتی ہیں، تو اس کی گھگی سی بند گئی، اس کی ہچکیاں آنے لگی۔ پھر حضور دستے شفقت پھیرتے رہے، بتدریج اس کی آواز ختم ہوئی، پھر حضور دوبارہ منبر پہ تشریف لائے۔ صحابہ کی آنکھوں میں استعجاب تھا، حیرت تھی، کیا ماجرا ہوا؟ کبھی درخت بھی روئے ہیں، کبھی خشک تنے بھی چیخو پکار کیا ہے انہوں نے آج تک، یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو ان کی آنکھیں حضور سے سوال پوچھ رہی ہیں، اور آقا منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور ان کا جواب دینے کے لیے ارشاد فرمائے، لو لم افل ہاکازا لہن الی یوم القیامہ۔ میرے صحابہ سن لو، اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں سینے نہ لگاتا، یہ قیامت تک روتا ہی رہتا، اس کی سسکیوں کی آواز دنیا سنتی رہتی۔ یار حضرت ابن سیرین کہا کرتے تھے، جلیل القدر تابعی ہیں، جب حضور کا پیار ایک خشک تنے کے سینے میں ہے تو ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں ان سے محبت کا ربط و رشتہ اور پیار اور ان سے الفت کا ربط مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ دعویٰ تو میرا بھی ہے کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں، اور دعویٰ آپ میں سے ایک ایک شخص کا ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں۔ آئیے ذرا 2 لمحوں کے لیے محبت رسول کانفرنس کے اندر
اپنے پیار کو تھوڑا سا پرکھ بھی لیں. کیا ہمارا پیار صرف دعوے کی حد تک ہے یا ہمارا دعویٰ کوئی دلیل بھی فراہم کر رہا ہے؟ کیا ہماری محبت صرف جذبات کی حد تک ہے، نعروں کی حد تک ہے؟ ہماری محبت زبان کے اقرار کی حد تک ہے یا یہ ہے کہ ہمارے دعوے کی کوئی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے؟ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بندہ جس کا محب ہو اس کی بات نہ مانے، اس کے حکم کا پیرو نہ ہو، اس کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والا ہو. بلکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب حکم نہ بھی دے، محب اس کی منشا کو سمجھے کہ محبوب کی چاہت کیا ہے.